جاوید ملک صاحب، ہر پاکستانی یہ بات جانتا ہے کہ پاکستان نے جب جب امریکہ کی مدد کی ہے کسی معاملے میں، اس کے بعد پاکستان کو ایک پریشر یا ایک مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب جو یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اس کو آپ پاکستان کی سفارتی کامیابی کہیں گے یا ہم اس کو ایک ہڈن پریشر، ایک اور آنے والا پریشر کہیں گے؟ نہیں عائشہ صاحبہ، میری نظر میں تو پاکستان کی سفارتی تاریخ میں یہ ایک سنہرا باب ہے، کیونکہ پاکستان ہم جب سے میں سفارتکاری یا اس سے پہلے میڈیا میں تھا، تو جب سے میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کی تمام سفارتی کاوشیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی جو پوزیشن آج پاکستان کو ملی ہے، ہم ہمیشہ ورلڈ پالیٹکس میں یا ورلڈ ڈپلومیسی میں ہم ایک پیری فری پہ ہوتے تھے، یعنی آؤٹ اسکرٹس پہ ہوتے تھے۔ اب ہم سینٹر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ہمیں ہمیشہ کبھی کبھی وہ جب کہتے تھے پاکستان کو جس پرزم سے دیکھا جاتا تھا کہ وہ ایف پیک کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے تھے افغانستان کو یا ساؤتھ ایشیا کے ساتھ، یعنی پاکستان کی انفرادیت جس طرح سے اس دفعہ اجاگر ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کریڈٹ ہمارے فورن آفس کو بھی جاتا ہے، ہمارے فورن منسٹر کو بھی جاتا ہے، اور پرائم منسٹر کو آف کورس، جو کہ اس پہ بہت ذاتی طور پر انگیج رہے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کے جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے، کہ جس طرح سے انہوں نے اس تمام میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے تو ہم نے ان کی جو جنگی صلاحیتیں تھی وہ دیکھی تھی جب انڈیا نے ہم پر حملہ کیا، ابھر کے سامنے آئی، لیکن اس دفعہ ان کی سفارتکاری اور ان کی ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ دنیا میں زیر بحث ہے، پازیٹیولی زیر بحث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اہمیت کا حامل پہلا جو راؤنڈ ہوا تھا عائشہ صاحبہ، میری نظر میں تو وہ بھی ایک کامیاب راؤنڈ تھا، کیونکہ کچھ ہمارے میڈیا کے حلقوں نے اس کو کہا، انٹرنیشنلی بھی کہا گیا کہ جو ہے وہ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے، لیکن دیکھیے 50 سال کا پرانا مسئلہ وہ ایک سٹنگ میں تو حل ہو جانا، یہ تو میں سمجھتا ہوں اوور ناممکن ہے، یہ تو بالکل ناممکن ہے جی۔ اور میں اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ مذاکرات کا عمل بند نہیں ہوا، پاکستان بھی، اور نہ صرف پاکستان بلکہ جو دونوں ممالک ہیں، اگر آپ دیکھیں امریکہ کی طرف تو ان کے وائس پریزیڈنٹ کا اسلام آباد آنا، اتنی لمبی فلائٹ لے کر 20 گھنٹے مذاکرات کرنا، ایران کا آنا، تو آف کورس وہ دونوں انٹینٹ شو کر رہے ہیں کہ وہ اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ رہا سوال آپ کا جو آپ نے کہا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، دیکھیے اس کے اندر کسی حد تک دھمکیاں بھی ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اندر ایک ونڈو آف اپرچونٹی بھی ہے۔ جب کبھی بھی ہم اس قسم کی اسٹیٹمنٹس کو آبزرو کرتے ہیں میڈیا کے اندر یا سفارتکاری میں، تو اس کے اندر کچھ ریٹرک ہوتی ہے، برواڈو ہوتی ہے، اس کو آپ کچھ بھی الفاظ لے لیں، ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں، تو جو ایکچولی جو میسج کنوے کیا جا رہا ہے وہ ڈائلاگ کا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اینڈ دا فیکٹ کہ ان کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ اسلام آباد آ رہا ہے، اور ہمارے ایران سے بھی دوست آ رہے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اس برواڈو کو اگنور کر دینا چاہیے، وی شوڈ فوکس آن دا ڈائلاگ جس کا انعقاد اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور ہم کو کوشسلی آپٹیمسٹک رہنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بالکل کہیں کہ سب معاملات حل ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے اس میں پیچیدگیاں مزید آئیں، لیکن دیکھیے دونوں طرف سے انٹینٹ ہے کہ اس کا حل تلاش کر لیا جائے، اور سفارتکاری میں تو یہی ایک فتح ہوتی ہے کہ اگر آپ دونوں سائڈز کو ٹیبل پر بٹھا دیتے ہیں، تو اس کے حوالے سے پاکستان کی کاوشیں جو ہیں دنیا سراہ رہی ہے، وہ سراہنا بھی چاہیے۔ جاوید صاحب، ترکی جنگ بندی میں توسیع کے حوالے سے زور دے رہا ہے، کیونکہ ترکی کا یہ موقف ہے کہ معاملات اتنے پیچیدہ ہیں کہ مزید سیز فائر ہونا چاہیے۔ ابھی جو گزشتہ دنوں انطالیہ میں 4 ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے، اس صورتحال میں، اس تناظر میں کتنی اہم ہے؟ جی ایبسلیوٹلی، دیکھیے جو مڈل ایسٹ کے اندر سے اسپیشلی اور بیسکلی اسلامی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر جنم لے رہا ہے، جس کے اندر ہم نے پہلا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوا جس کو کہا گیا دا کواد، جس میں پاکستان، ایجپٹ، ترکی اور سعودی عربیہ شامل تھے۔ اسی کا جو دوسرا سیشن تھا وہ اناٹالیا فورم میں ہوا۔ اناٹالیا فورم تو آف کورس ہر سال ہوتا ہے، مجھے اتفاق بھی ہوا اس میں شامل ہونے کا۔ اس کے سائڈ لائنز پر دوبارہ سے اس کا اجلاس کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دا ویک آف دا سرکمسٹانسز جو کہ یہاں پہ ہوئے ہیں، یہ ری الائنمنٹس بھی ہو رہی ہیں کچھ مسلم دنیا میں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو دوبارہ سے ری ڈیفائن کریں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کوارٹ کے اندر اور ممالک کو بھی آنا چاہیے، بالخصوص گلف ممالک کو بھی اس کا حصہ ہونا چاہیے، اور آف کورس اس پہ ڈسکشن جو آنے والے دنوں میں ہوں گی۔ آپ کے پروگرام میں تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی اسپوائلرز کی۔ دیکھیے اسپوائلر جو ہیں آف کورس کسی بھی اب جب کبھی بھی آپ کسی مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاکستان کر رہے ہیں، پاکستان کے لوگ کر رہے ہیں، ہمارے سفارتکار، تو
obviously ہر ایشو کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو تو وہ ہے جو ایران کا ہے, یعنی وہ پوائنٹ آف ویو ہے جو ایران کا ہے, لیکن مغرب کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, یعنی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی جو الائز ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں اس کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جو دو ایشوز ہیں وہ سر ورک پہ ہیں, مین ایشوز وہی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب بھی گئے تھے غالباً ایران ٹو ٹرائی اینڈ برج دس گلف. بیسکلی ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے, ہم جانتے ہیں کہ اس کو ہم کنیکٹ نہ کریں صرف ود پریزیڈنٹ ٹرمپ. یعنی یہ جو نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو موقف ہے یہ پوری مغرب میں ہے, پوری دنیا میں بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو نیوکلیئر پروگرام کو رول بیک کرنا پڑے گا, کیونکہ آف کورس وہ اس کے جو عزائم ہیں جہرانہ انداز میں, آف کورس اس کے لیے سویلین یوز کے حوالے پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن اس کے حوالے سے یونانیمٹی پائی جاتی ہے کہ وہ پروگرام کو رول بیک کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ کچھ ایسے پراکسیز ہیں جو جن کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ سکتے ہیں آپ, کچھ لوگوں کے بقول اوبویسلی ان کو بھی سپورٹ جاری ہے ایران کی, وہ بھی روکنی پڑے گی, تاکہ جب یہ دو چیزیں ایگری ہوتی ہیں تو پھر ایران کے لیے ایک اپرچونٹی کی ونڈوز کھلتی ہیں. دیکھیے آپ جانتی ہیں کہ ایران تقریباً 50 سال سے حالت جنگ میں ہے. ابھی ایران کے لیے بھی ایک راستہ ہے کہ وہ اس جنگ سے باہر آئے. اگر وہ جنگ میں ہی رہیں گے تو وہ کس طرح سے اپنے ملک کی تعمیر و ترقی کر سکیں گے؟ ان کے پاس ریسورسز ہیں, آئل ہے, گیس ہے, ایون ان کے جو اثاثے ہیں وہ منجمد ہیں, ان پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے بھی انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل تلاش کریں, اور یہی چیز ان کو باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ایک چیز آئی ہوپ کہ جنرل صاحب مجھ سے ایگری کریں گے کہ ایران, دیکھیں نارمل گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر تو ہم جانتے ہیں ایک وزیر اعظم ہے, کچھ پاور سٹرکچرز ہوتے ہیں, لیکن ایران کی جو پاور سٹرکچر ہے یا پاور کمپوزیشن ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. وہاں پہ لیکن جاوید صاحب جیسے آپ بات کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس بھی موقع ہے, لیکن اگر اسرائیل جس طرح جارحیت کر رہا ہے, لبنان میں بھی ہم نے دیکھ لیا, غزہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا, تو پھر ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ کیونکہ ایران تو خود جنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے, لیکن اسرائیل مسلسل جنگ بندیوں کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے. جی بالکل. آپ دیکھیے ایران کے اندر جو ہے, میں جیسے بتا رہا تھا, ان کا جو پاور کمپوزیشن ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی اینٹی IRGC ہے, جس کو آپ پاسداران کہتے ہیں یا ریولوشنری گارڈ. یعنی ایک تو وہ حکومت ہے جو سویلین حکومت, جو کہ آپ یہاں پہ آئے تھے ان کے اسپیکر اور اس کے ساتھ فارن منسٹر, لیکن ایک ان کی جو ریولوشنری گارڈ ہے وہ بالکل ہی جو ہے وہ اپنے سپریم کمانڈر کو رپورٹ کر رہے ہیں. تو اوبیسلی وہاں پہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں. ایک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام ایران کے لوگ یا تمام ایران کے جو پاور سینٹرز ہیں وہ ایک کی طرح سے سوچ رہے ہیں. آپ جانتی ہیں کہ کچھ ماہ پہلے تک ایران میں بہت پروٹیسٹ بھی ہو رہے تھے, بہت وہاں پہ مظاہرے ہو رہے تھے حکومت کے خلاف, یعنی وہاں پہ بہت بڑی تعداد عوام کی ان پالیسیز کے خلاف بھی ہے. تو اوبیسلی یہ وہ تمام معاملات ہیں جن کے اوپر ایران کو بھی روز سوچنا پڑے گا. اور رہا سوال اسرائیل کا, اس کے جو ایکشنز ہیں ان کو تو کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا, وہ تو قابل مذمت ہے, ان کی مذمت ہر فورم پہ ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. لیکن اس وقت ہم اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کی جب کوشش کریں گے تو ہمیں صرف ان پہلوؤں پہ غور کرنا ہے جس پہ ہمارے اندر یونانیمٹی ہو سکتی ہے, کیونکہ اگر دیر پا امن قائم ہو سکتا ہے تو تبھی یہ تمام مسائل حل ہوں گے. آپ نے پوچھا تھا سیز فائر کا, میری نظر میں سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنا اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا, کیونکہ اوبیسلی اگر ڈائلاگ کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور کور ایشوز ایڈریس ہو جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی وہ اس کو نہیں کہیں گے, کیونکہ اوبیسلی ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر وہ قائم ہے, کیونکہ ان کی آج کی ٹویٹ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو پھر میں دوبارہ سے بمباری کروں گا. تو وہ پریشر برقرار رکھ رہے ہیں, لیکن وہ چاہ رہے ہیں کہ مسئلے کا حل بھی ہو.